الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پسند کی شادی، چاہت والی شادی کرنے کا وظیفہ کیا ہے۔ جس جگہ پہ کوئی شادی کرنا چاہے پسند کی شادی، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج اس دور میں بہت سارے بھائی جو ہمارے ہیں وہ ناجائز طریقوں سے اپنا پیسہ لٹا رہے ہیں، اور جعلی عمل جو ہیں ان کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں۔ کوئی تویز دے دیتے ہیں، یہ پہن لو، کوئی تویز دیتے اس کو دبا دو، کوئی یوں کر لو وہ کر لو۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی سادہ لوگ جو ہیں یہ جعلی عملوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے پسند کی شادی ایک معاملہ ہے، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اچھی جگہ پہ میرا رشتہ طے ہو جائے تو زندگی سکون سے گزرے۔ لیکن یہ سکون تو تب ہی ملے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون والے بنائیں گے۔ تو یہ ایسا کام ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی عمل بھی آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی دعویٰ کرے تو وہ بالکل غلط کہتا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی اس کام کو آسان بناتے ہیں، یہ راستے اللہ ہی بناتے ہیں، یہ راستے اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل کام کو اللہ تعالیٰ ہی آسان کر دیتے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ پہ ایک وظیفہ بتایا ہے، اس کا بہت رزلٹ آیا ہے، اس کا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، لوگوں کے رشتے طے ہو گئے ہیں، رشتوں کی رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے، اور جہاں وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کر دیتے ہیں، رشتہ وہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ وہ راستے اللہ خود بناتے ہیں، حالات اللہ تعالیٰ خود ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کا مطلوبہ جگہ پہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تہجد کے وقت اٹھیں۔ تہجد کے وقت آپ نے نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، نہا تو کے غسل کر لیں آپ پہلے، یعنی 1 گھنٹہ آپ کو ٹائم چاہیے یہ پڑھنے کے لیے۔ غسل اس سے پہلے آپ نے کرنا، رات کو سوتے وقت کر لیں، یا صبح اٹھ کے آپ بھی غسل کر سکتے ہیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ تو تہجد سے یعنی اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ نماز پڑھ لیں، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، تو اتنا ٹائم بچا لیں جس میں یہ پڑھائی جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں 313 بار یہ آپ نے پڑھائی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھائی ہم اس ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کے اندر بھی یہ پڑھائی لگا دیں گے تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد بھی کر سکیں، اور اس پڑھائی کو یاد کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، آپ 4 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا 7 بار۔ 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 313 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس دعا کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہے مگر جس کو تو آسان کر دے، تو تیرے آسان کرنے کے ساتھ کام آسان ہوتے ہیں۔ ہر مشکل کام اللہ تعالیٰ، جو بھی مشکل کام ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب آسان کر دیتے ہیں تو پھر بالکل وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آسان کرنے کے ساتھ ہی آسان ہوتا ہے، اور اس کا کوئی حال نہیں ہے کہ تویز بنا دیں، آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو دبا دیں۔ یہ صرف دکانداری تو اس سے چلتی ہے، لیکن جو تویز لے رہا ہے اس کو اس کا بالکل فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلوبہ جگہ پہ کامیاب کر دیں گے۔ تو دعا ایک دفعہ پھر سن لیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا 313 بار پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف 7 بار پڑھنا ہے، آخر میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کے مشکل کاموں کو آسان بنا دے، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔